توکل کیا ہے؟ توکل کے لغوی معنی کسی کو اپنا کارساز بنانا یا کسی کو اپنا وکیل مقرر کرنا یا کسی کو اپنے معاملات کے حوالے سے اس پر بھروسہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، توکل کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو جتنی احتیاط برتی جائے کم ہے۔ احتیاط کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے بہت ہی نازک ہے۔ اس پہ بحث کرنے سے ہٹ کر اگر توکل کی مختلف اقسام کے حوالے سے بات کی جائے تو شاید میرے لیے آسان ہو۔ تو کسی بزرگ کی روایت ہے کہ توکل اللہ پہ کرنے سے مراد یوں ہے کہ جیسے ایک مردے کو غسل دیا جائے اور وہ اس حالت میں نہ اپنے کپڑے اتار سکتا ہے اور نہ اپنی حالت چینج کر سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے۔ جی ناظرین، بالکل انسان کا ایسی عاجزی، انکساری اور خود کو اس قدر کمزور ثابت کرنا کہ وہ اپنے تدبر اور اسباب کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہے اپنی تمام تر کوششوں اور اختیارات کے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو جو سب سے پہلا اصول ہے تدبر کے حوالے سے، سمجھ کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، عام فہم کے حوالے سے، تو توکل کا خالصتاً تعلق آپ کی ذات میں، آپ کے دل کے ساتھ ہے، آپ کے ارادے کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث ہے تو جو ترمذی میں ہے، اس کا نمبر 2517 ہے۔ احادیث کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نماز کے لیے اپنی اونٹنی کھول کر توکل کروں یا اس کو باندھ کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1523 ہے، مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل یمن حج کے لیے نکلتے تو زاد راہ ساتھ نہ لیتے اور کہتے کہ ہم تو توکل کرتے ہیں، اور جب وہ حرم میں پہنچتے تو اپنے معاملات کے لیے لوگوں سے سوال کرتے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ زاد راہ اپنے ساتھ لو، بے شک بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ توکل کی ایک مثال جو سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہے، آیت نمبر 24 اور 25 کا مفہوم ہے کہ جب وہ حالت زچگی کی وجہ سے ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اس کا تنا ہلاتی ہے تو کھجوریں جو ہے ادھر لگی ہوئی وہ ان کے پاس آ گرتی ہیں جنہیں وہ کھاتی ہیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے ہلانے کی وجہ سے وہاں پہ ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے جسے آب زمزم کا چشمہ کہتے ہیں، اور وہ پانی پیتی ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کا توکل تھا کہ اللہ نے انہیں یوں مشرق کی جانب ایک جنگل میں اپنے گھر کے قریب بلایا اور پھر اللہ نے ان کے لیے یہ اسباب پیدا کیے۔ ناظرین، اب تک جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور خود کو کسی کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ اعتماد، بھروسہ وہ آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کے دل اور ذہن کے اندر ارادے اور پختگی کا ہوتا ہے کہ میں خود کو جس کے حوالے کر رہا ہوں تو وہ میرے تمام معاملات کو بہتر کر دے گا
اور موجودہ یہ جو آیات میں نے مفہوم کے ساتھ بیان کی ہیں، اس میں خالصتاً اللہ پر بھروسے ہی کی مثالیں ہیں۔ مشکل کے وقت یا امتحان کے وقت صبر کے بعد اگلی منزل جو ہے وہ توکل کی ہے، یعنی اللہ کی طرف آزمائش آ جانے یا اللہ کی طرف سے آزمائش آ جانے کے بعد کھلے دل سے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا انبیاء، مومنین اور برگزیدہ نیک بندوں کا شیوا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے، جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کیا۔ اے ایمان والو، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو۔ ایمان والوں، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اسی طرح ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھو۔ اسی طرح مومنین میں سے ان کی مثال کچھ یوں ہے، مفہوم ہے کہ انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اسی طرح آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ کہہ دیجئے سوائے اللہ کے ہمارے حق میں نفع اور نقصان کے کوئی بھی ہمارے حق میں نہیں لکھ سکتا۔ ہمارا کارساز، ہمارا مولا، مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ زمین اور آسمان کے غیب کے علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ ہی تمام معاملات کا کارساز ہے۔ اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تم جو بھی کرتے ہو اللہ بے خبر نہیں۔ اسی طرح آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ جب دنیاوی معاملات میں اختلاف پایا جائے تو تم اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف جھکنا۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں اللہ تبارک تعالیٰ کافروں، منافقوں اور صبر کرنے والوں کے لیے فرماتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس اس سے بہتر اور پائیدار اسباب ہے جو کہ صرف ایمان والوں پر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو ملے گا۔ پھر ایمان والے فرماتے ہیں کہ وہی رحمان ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں اور اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کوتاہی میں یا گمراہی میں کون تھے۔ اسی طرح آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اللہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مومنوں کو اللہ پر توکل ہے۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے روزگار دے گا کہ تمہیں گمان ہی نہ ہوگا۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے، اگر تمہاری مدد اللہ نہ کرے تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تمہیں کسی مشکل سے نکال سکے۔ تمہاری مدد صرف اللہ ہی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جی ناظرین، اب آتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف۔ اللہ تبارک تعالیٰ عام فہم کے انسان کے لیے بھی توکل کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ اس رب پر توکل کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اسے موت نہیں آتی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ جہالت کو بھی موت سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ پر توکل کرو جو کہ ہمیشہ رہنے والا رب ہے۔ امید زندگی ہے اور گمراہی، مایوسی، موت۔ تو کسی بھی حالت میں، کسی بھی مشکل میں اور کسی بھی صورت میں
اللہ تبارک تعالیٰ سے نا امیدی کفر بھی ہے، موت بھی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف نا امیدی، مایوسی، گمراہی میں گہرے ہوئے انسانوں کے لیے ہے کہ جب وہ توکل کرتا ہے، کسی سے امید باندھتا ہے، تو ایک ایسی ذات پاک ہونی چاہیے جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی اور پاورفل، ہر معاملات کو کنٹرول کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمہارے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ تو یقینی طور پر یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کا مفہوم جو کہ میں نے بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم دنیاوی معاملات میں اگر کسی دوست، احباب یا کسی وسیلے کے اعتبار سے کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے اندر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی کوتاہی رہ جائے تو اللہ بخوبی جاننے والا ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، مگر ہمیں ہر حال میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔